اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں سورہ یونس، جو 10ویں سورت ہے اور پارہ نمبر جو ہے ہمارا چل رہا ہے 11۔ یہ مکی سورت ہے اور اس کی جو ہیں 129 آیات ہیں، 109 آیات ہیں، اور بس اس کے اندر عقیدہ، مسلک وغیرہ وہ سارا اس کے اندر موجود ہے، وہ بتایا جائے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ، وارننگز بھی اس کے اندر موجود ہیں، اعتراضات کے، شبہات کے جواب اس کے اندر ہمیں ملیں گے، غلط فہمیوں کے، جو غفلتوں پر لوگوں کو وارننگ دی جا رہی ہے، ہاں، اور جو لوگوں کو توحید اور آخرت کا عقیدہ تسلیم کرنے میں رکاوٹ بن رہی ہیں، وہ ساری جو ہوا کرتی ہیں اس کا اس کے اندر ہمیں پتہ چلے گا۔ دلائل جو ہیں، سب سے پہلے ہمیں توحید اور ربوبیت کے، آخری زندگی کے، اخروی زندگی کے جو دلائل ہیں اس کے ساتھ ہمیں یہ مباحث اس کے ملتے ہیں۔ تو چلیں ہم اس کو شروع کرتے ہیں اللہ کا نام لیتے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ برکتیں ہمیں عطا فرمائے۔ جیسے ہی ہم یہ قرآن کھولیں، اس کو سننے کا اہتمام کریں، تو اللہ تعالیٰ رحمت کے فرشتوں کو ہمارے ارد گرد، اوپر نیچے، ہر طرف سے ہمیں ان فرشتوں کے ساتھ پیک کر دے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم۔ الف لام را، یہ اس کتاب کی آیات ہیں جو حکمت اور دانش سے بھری ہوئی ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ تمہیں غور کرنا ہے، اس کتاب پہ غور کرنا ہے۔ جب غور کرو گے تو اس کتاب میں بہت ہی دانشوری اور حکمت سے بھری ہوئی باتیں تمہیں ملیں گی، آیات اور نشانیاں ملیں گی۔ اور آیت نمبر 1 میں ہمیں یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ اگر ہم توجہ نہیں کریں گے، اس کو رک کے نہیں پڑھیں گے، اس کو ٹائم نہیں دیں گے، اس کتاب کو، اس کے ترجمے اور تفسیر پر غور نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ کی بات جو اللہ تعالیٰ کہنا اس کے اندر مجھ سے آپ سے مخاطب ہے اللہ تعالیٰ، اس کی طرف اگر توجہ نہیں کریں گے تو حکمت سے بھی ہم محروم رہ جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایسی کتاب ہے جو دانش سے بھری ہوئی ہے، حکمتوں سے بھری ہوئی ہے۔ کیا لوگوں کے لیے یہ ایک عجیب بات ہو گئی ہے کہ ہم نے خود انہی میں سے ایک آدمی کو وحی کی ہے، اشارہ کیا ہے کہ غفلت میں پڑے ہوئے لوگوں کو چونکا دو، اور جو مان لے ان کو خوشخبری دے دے، اور ان کے لیے ان کے رب کے پاس سچی عزت اور سرفرازی موجود ہے۔ کیا یہی ہے وہ بات جس پر منکرین نے کہا کہ یہ شخص تو کھلا جادوگر ہے؟ یعنی اگر غور کرو تو یہ بات ایسی بنتی تو نہیں جس پہ کوئی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کھلا جادو کا جو ہے الزام لگا دیا گیا، جیسے ابھی پچھلے سبق سے، اس سے پہلے والے سبق پہ ہم نے اس کو دیکھا۔ تو آپ دیکھیں کہ کس طرح سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی پیاری اور سچی باتیں ان کو عجیب و غریب لگ رہی تھیں، اور انہی باتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہی وجہ ہے منکرین نے جو کہہ دیا کہ یہ شخص کھلا جادوگر ہے۔ یعنی ایسی بات نہیں، اصل میں اگر اللہ کی طرف سے کوئی ہدایت آئے تو عزت اور سرفرازی جو ہے ان کے لیے ہونی چاہیے جو اسے مان لیں۔ اصل سچی سرفرازی اور ناموری جو ہے ان لوگوں کے لیے ہے جو اس کو مانیں، اور جو مانتے ہیں ان کو پھر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سچی عزت اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ اور یعنی عزت وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہو، زمین والے چاہے جانتے بھی نہ ہوں، لیکن اصل ناموری، اصل شہرت، اصل عزت جو ہے وہ آسمانوں پر ہو تب کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے خوشبختوں میں مجھے آپ کو شامل فرمائے۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش یدبر الامر۔ حقیقت تو یہی ہے، بے شک حقیقت یہی ہے کہ تمہارا رب، تمہارا پروردگار، تمہارا پیدا کرنے والا وہی خدا ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، اور پھر عرش پر کیا ہوا؟ اس نے قرار پکڑا، جلوہ افروز ہوا، اور کائنات کا نظام چلا رہا ہے۔ کوئی شفاعت سفارش کرنے والا نہیں ہے الا یہ کہ اس کی اجازت کے بعد سفارش کرے۔ اچھا آپ دیکھیں یہ آیت نمبر 3 جو ہم پڑھ رہے ہیں، اس کے اندر سفارش کا ذکر ہے، ساتھ ہی آ گئی ہے، اس کو ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ یہی اللہ تمہارا رب ہے، لہٰذا تم اسی کی عبادت کرو، پھر کیا تم ہوش میں نہیں آؤ گے؟
سفارش کے معاملے میں آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر اس میں کہا گیا ہے کہ اللہ کی اجازت کے بغیر اس کی بارگاہ میں کسی کو کسی کے لیے بھی سفارش کی اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے، ابھی بھی نہیں ہے اور نہ ہی قیامت کے دن ہوگی. جب دنیا میں خدائی اختیارات کی تقسیم ہی کسی کے پاس نہیں ہے نا، جب یہاں دنیا پر اللہ تعالیٰ کے اختیارات کسی کے پاس تقسیم نہیں ہو کے پہنچے، جس کی بنیاد جو ہے اس کی یعنی ان اختیارات کے ہونے کی وجہ سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ سفارش ہماری کروا دیں گے کیونکہ ان کے پاس بھی کچھ اختیارات ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نہ دنیا میں سفارش ہو سکتی ہے نہ آخرت میں ہو سکتی ہے. اچھا، دنیا میں اس سے سفارش کا عقیدہ شرک کی بنیاد پر ہے، جبکہ آخرت میں سفارش کا وہ عقیدہ جو لوگوں نے گھڑ رکھا ہے وہ بے عملی اور بد عمالی کی بنیاد پر بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے، بہت سے لوگ جو شفاعت کا جو عقیدہ رکھتے ہیں نا، وہ لوگ بد عملی کی بنیاد پر وہ جو ہے شفاعت کا جو انہوں نے گھڑ رکھا ہے سفارش کا عقیدہ، کس طرح کہ یہ ہمارے ولی، ہمارے بزرگ، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے پاس بڑے سٹیٹس والے ہیں، بڑے اختیار والے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے ہمیں بچائیں گے اور ہماری سفارش کریں گے. تو یہ باطل عقیدہ ہے. اب آپ نے آج سے یہ یاد رکھنا ہے کہ شفاعت کا صحیح تصور کیا ہے. شفاعت کا صحیح تصور یہ ہے کہ اہل توحید جو شرک نہیں کرتے، جن کا اللہ کے سوا کوئی رب نہیں، کوئی داتا نہیں، کوئی مالک نہیں، کوئی پروردگار نہیں، کوئی پالنہار نہیں، کوئی رازق نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، جو توحید پرست لوگ ہیں. اہل توحید جو خطاکار مسلمانوں میں سے، اہل توحید خطاکار مسلمانوں میں سے جن کے لیے اللہ چاہے گا شفاعت کی اجازت ہوگی، اور شفاعت بھی صرف وہی کریں گے جن کو اللہ تعالیٰ سفارش کرنے کی اجازت دے گا، جن میں سر فہرست پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. ان کے علاوہ بعض فرشتے بھی ہیں اور بعض نیک بندے بھی ہوں گے. ٹھیک ہے، تو یہ جو عقیدے باطل بنے ہوئے ہیں بدعتوں والے اور مشرک بھی سارے یہ کہہ رہے ہیں کہ سفارش ہو جائے گی اور یہ ہمیں بچائیں گے اس دن آخرت میں اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے یا جہنم سے، ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے ہماری سفارش کر دیں گے اور ہم بچ جائیں گے. بالکل غلط ہے یہ بالکل شفاعت ایسے نہیں ہے، ان کی سفارش بالکل نہیں ہو سکتی. اللہ کے اذن سے شفاعت جو ہے وہ ہوگی. اہل توحید جو ہیں جو شرک سے پاک ہیں اور خطا کار ہوں، اہل توحید جن کے گناہ ہوں، گناہ گار مسلمان، ان میں سے اللہ تعالیٰ جن کی چاہے شفاعت کرے گا. شفاعت کی اجازت انہی کے لیے ہوگی، اور شفاعت بھی صرف وہی کریں گے جن کے اللہ تعالیٰ جن کو سفارش کرنے کی اجازت دے دے گا، جن میں سر فہرست پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے علاوہ بعض فرشتے بزرگ اور نیک بندے ہوں گے. ٹھیک ہے، تو اس سے یہ نہیں سمجھنا کہ باطل عقیدے والے یا شرک کرنے والے بدعات میں جو پھنسے ہوئے ہیں، جن کا عقیدہ توحید بالکل بگڑ چکا ہے، وہ سفارش کی جھوٹی آس لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ تو ایک قاعدہ ہے پکا. ٹھیک ہے، اب آپ سوچیں تھوڑی دیر کہ دیکھیں نا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سامنے کسی ایسے مسلمان کے لیے سفارش اگر کریں جو شرک میں ملوث تھا، جو قبروں کے اوپر سجدے کرتا تھا، جو مردوں کو پکارتا تھا، اللہ کے علاوہ کسی کو مشکل کشا کہتا تھا، کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سوٹ کر رہا ہے؟ سوچیں ذرا، امیجن کریں، کیا ان کو یہ سوٹ کرتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ایسے مسلمان کی سفارش کریں، ایسے بدعتی کی سفارش کریں؟ یہ تو بجائے خود ایک غضب حاصل کرنے والا یا ناراضگی کا ایک کام ہوگا. ذرا تھوڑا سا امیجن کر کے دیکھیں، آپ کو ساری بات کلیئر نظر آ جائے گی. ٹھیک ہے، تو یہ تو ہو گئی شفاعت کی بات. حقیقت میں کوئی سفارش کرنے والا نہیں الا یہ کہ اس کی اجازت کے بعد کوئی سفارش کرے یا شفاعت کرے. یہی اللہ، یہی رب جو کہاں ہے؟ عرش عظیم پر موجود ہے، تمہارا رب ہے، لہٰذا تم اسی کی عبادت کرو. پھر کیا تم ہوش میں نہیں آؤ گے؟
اسی کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے. یہ اللہ کا پکا وعدہ ہے، یعنی اللہ اپنے پکے وعدے کے خلاف کبھی بھی نہیں کرتا. اللہ اپنے وعدے میں پکا ہی ہوتا ہے. بے شک پیدائش کی ابتدا وہی کرتا ہے، پھر وہی دوبارہ پیدا کرے گا، تاکہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کے پورے انصاف کے ساتھ ان کو جزا دے دے. اور جنہوں نے کفر کا طریقہ اختیار کیا ان کے لیے تو کھولتا ہوا پانی پیئیں اور دردناک سزا بھگتیں اس انکار حق کی پاداش میں جو وہ لوگ کرتے رہے. دو ٹوک بات ہے، سیدھی بات اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 4 تک ہمیں یہ بتا دی ہے. وہی ہے جس نے سورج کو اجالا بنایا، چمکدار بنایا، اور چاند کو چمک دی اور چاند کے گھٹنے بڑھنے کی منزلیں ٹھیک ٹھیک مقرر کر دی، تاکہ تم اس سے چاند کے گھٹنے اور بڑھنے کی منزلوں سے برسوں اور تاریخوں کے حساب معلوم کر لو. یہی وجہ ہے نا کہ ہمارے کیلنڈر، ہماری عبادات جو شروع ہوتی ہیں، اسلامی عبادات ساری جو شروع ہوتی ہیں چاند کی تاریخ سے شروع ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو برسوں اور تاریخوں کے حساب معلوم کرنے کے لیے بنایا. اللہ نے یہ سب کچھ کھیل کے طور پر تو نہیں بنایا، بلکہ بامقصد ہی بنایا ہے. وہ اپنی نشانیوں کو کھول کھول کر پیش کر رہا ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں. یقیناً رات اور دن کے الٹ پھیر میں اور ہر اس چیز میں جو اللہ نے زمین اور آسمانوں میں پیدا کی ہے نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غلط بینی، غلط روی، غلط طریقے سے بچنا چاہتے ہیں، جو ہدایت پانا چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ ہمیں سیدھا رستہ مل جائے. ان کے لیے یہ دنیا کی کھلی کتاب دلائل کے ساتھ موجود ہے. یہ تمام عقیدہ آخرت کی دلیلیں یہاں پر موجود ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کے اندر پھر دعوے موجود ہیں کہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ یہ تخلیق کر سکتا ہے، کون ہے جو سورج کو ایسے روشن اور چمکدار، چاند کو ایسا نور والا بنا سکتا ہے. کوئی ہے تم میں سے ان بتوں کے اندر سے، یا تمہارے ان دیوتاؤں کے اندر سے، یا تمہارے جو تم اللہ کو چھوڑ کے کسی کو شریک بناتے ہو، ان میں سے کوئی ہے جو یہ کام کر سکتا ہو؟ یہ دلائل ہیں توحید کے، تاکہ شرک سے لوگ پاک ہو جائیں، باز آ جائیں. جو غلط روی سے بچنا چاہتے ہیں، جو غلط طریقے سے، جو جہنم سے بچنا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ کھلی نشانیاں موجود ہیں. آگے آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاۃ الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون. حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے، ٹھیک ہے، جو چاہتے ہی نہیں اور جو توقع بھی نہیں رکھتے، اور دنیا کی زندگی پر ہی راضی اور مطمئن ہو گئے ہیں، اور جو لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں ان کا آخری ٹھکانہ اولئک مأواہم النار، آخری ٹھکانہ ان کا جہنم ہوگا، ان برائیوں کی پاداش میں جن کا اکتساب وہ اپنے اس عقیدہ غلط اور غلط طرز عمل کی وجہ سے کرتے رہے. غلط طرز عمل کیا رہا کہ دنیا کی زندگی میں ہی مست ہو گئے، دنیا کی زندگی میں آخرت جو ہے اس کو کھو دیا، اس کو یاد ہی نہیں رکھا کہیں، اور بڑے مطمئن ہو گئے کہ جیسے ابھی یہاں پہ بڑے مطمئن سی زندگی گزر رہی ہے، یہی اطمینان اور سکون ان کے ساتھ ہمیشہ رہے گا. ایسے نہیں، وہ ایسے غافل ہوئے، ان کی غفلت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کو جہنم کی آگ بھگتنا پڑے گی. استغفر اللہ ربی. اور یہ بھی حقیقت ہے کہ جو لوگ ایمان لائے یعنی جنہوں نے ان صداقتوں کو، حقیقتوں کو، ان دلیلوں کو قبول کیا جو اس کتاب میں پیش کی گئی ہیں، اور نیک اعمال کرتے رہے. یعنی پلس کیا ہے، نیک اعمال کرنا ضروری ہے. صرف ایمان لا کے بیٹھ جانا ضرور یعنی کہ وہ تمہیں فائدہ نہیں دے گا. نیک عمل کرتے رہے، انہیں ان کا رب ان کے ایمان کی وجہ سے سیدھی راہ پر چلائے گا. نعمت بھری جنتوں میں ان کے نیچے نہریں بہیں گی. وہاں ان کی صدا یہ ہوگی کہ پاک ہے تو اے اللہ. ان کی دعا یہ ہوگی سلامتی ہو، سلامتی ہو. اور ان کی ہر بات کا خاتمہ جب وہ اپنی گفتگو ختم کریں گے تو اس بات پر ہوگا الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں، ساری تعریفیں اس رب عالمین کے لیے ہیں. یہاں پر قیامت کا منظر اللہ تعالیٰ نے، اس کے بعد پھر جنت کے اندر کے مناظر مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے دکھا دیے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے کتاب کے اندر پیش ہوئے دلائل کو مانتے ہیں، ایک ایک چیز کو مانتے ہیں، ساتھ مان کے نیک عمل کرتے رہے ہیں، انہیں ان کے رب ان کے ایمان کی وجہ سے سیدھی راہ پر چلائے گا. پہلے ایمان کی پختگی پیدا کریں، پہلے ایمان کو پکا کریں، پہلے عقیدہ توحید درست ہو.
پہلے پورے کے پورے دلائل کو مانے، پھر اللہ تعالیٰ اس ایمان کا ایسا فائدہ دے گا کہ سیدھی راہ پر چلنا آسان کر دے گا، جنت کی راہیں آسان کر دے گا، اور جب انسان پہنچے گا تو نعمت بھری جنتوں میں پہنچ جائے گا، اور پھر جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، یعنی سدا بہار گرینری میں وہ پہنچ جائے گا، اور وہاں آپس میں لوگ جب محفل اور ملاقاتوں کے بعد اٹھیں گے اور ایک دوسرے کو جب پکاریں گے، تو وہ ان کی پکار آپس میں ایک دوسرے کو پکارنا ہوگا، سلامتی ہو، السلام سلام علیکم، سلام علیکم، ہاں، اور پھر جب ہر بات جب وہ ختم کریں گے، کوئی بھی سٹنگ جو پتہ نہیں کتنے سالوں پر محیط ہوگی، کتنا کتنا لمحہ وہاں بیٹھیں گے، کتنی کتنی مدت وہاں پر انجوائے کریں گے، کیسے کیسے مناظر کو دیکھیں گے، کس طرح سے ان کا لطف اٹھائیں گے، کس طرح کھائیں گے پیئیں گے، خوشبوؤں کو سونگیں گے، کس طرح سے ماحول کے اندر یعنی ایک جنت کے اندر جنتی بن کے پھریں گے، اس ماحول کا یعنی حصہ بنیں گے، اور اس مکالمے میں جب وہ خطاب اپنے کریں گے، پرانی یادیں تازہ کریں گے، جنت کے اندر بیٹھ کے دنیا کی اپنی باتیں کریں گے، اللہ کی تسبیح کریں گے، اور پھر ایٹ دا اینڈ وہ ایک ہی بات ان کی ہوگی کہ ساری تعریف بس اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ تھوڑا سا رکیں اور سوچیں کہ ایک جنتی یہ اینڈ پہ بات کیوں کر رہا ہوگا، وہ رزلٹ اس بات پہ پہنچے گا کہ تعریفیں تو ساری رب کائنات کی ہیں، رب العالمین کی ہیں، ہاں ہم کیا تھے، ہم کیا ہیں، ہم کیا تھے، یہاں تک ہم پہنچ گئے تو پہنچانے والا بھی رب، سیدھا راستہ دکھانے والا رب، ایمان کی پکار لگانے والا رب، توحید کا میسج پہنچا دینے والا رب، ان راہوں کو کھول کے دکھا دینے والا رب، ان کے اوپر آسانی کے ساتھ عمل کروا دینے والا ہمارا رب، پھر اتنے چھوٹے ٹوٹے پھوٹے ہمارے اعمال پہ اتنی بڑی جنت اور اس کی نعمتیں دے دینے والا ہمارا رب، یعنی کمال کیا ہے، وہ تو سب کچھ ساری تعریفیں لوٹ کے کس کی طرف چلی جاتی ہیں، اللہ رب العالمین کی طرف، کہ ساری تعریفیں الحمدللہ رب العالمین۔ ذرا غور کریں، آپ کے اوپر ساری حقیقتیں انشاءاللہ کھلیں گی آیتوں کے ساتھ جب ہم چلیں گے۔ ربنا جعلنا منہم، اللہ تعالیٰ اس خوبصورت منظر کا حصہ مجھے اور آپ کو بنائے، ان جنتیوں کے اندر چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے باتیں کرنے والے، تسبیحات پڑھنے والے، عیش میں جانے والے، ان برکتوں کو سمیٹنے والے، ان کو ڈیزرو کرنے والے، وہ وارث جنت کا بننے والے، ان خوشبختوں میں اللہ مجھے اور آپ کو ضرور بضرور لکھ دے، آمین یا رب العالمین۔ آگے آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، رکوع شروع ہو رہا ہے، اگر کہیں اللہ لوگوں کے ساتھ برا معاملہ کرنے میں بھی اتنی ہی جلدی کرتا جتنی وہ دنیا کی بھلائی میں مانگنے میں جلدی کرتے ہیں، تو ان کی مہلت عمل کب کی ختم ہو گئی ہوتی۔ مطلب کیا ہے، انسان ہے نا، میں اور آپ، ہماری اور پھر ان جو نہیں مان رہے تھے مشرکین تھے، ان کا اکثر جو ہے نا، مشرکین مکہ جب وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ الجھ پڑتے تھے بحثوں کے اندر، تو کہتے تھے کہ اگر تم سچے ہو تو پھر ہمارے اوپر عذاب اللہ کو لائے اور ہمیں ادھر کھڑے کھڑے مار دے۔ اس طرح وہ اپنے لیے شر کی دعا جلدی جلدی کرتے تھے۔ تو یہ معاملہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ بھی تھا، اور پھر دیکھیں اگر ٹریول کرتا ہوا قرآن آج میرے اور آپ کے ہاتھ میں ہے، تو یہ آیت مجھے اور آپ کو بھی مخاطب کر رہی ہے، اور کیا کہہ رہی ہے کہ اگر اللہ لوگوں کے ساتھ برا معاملہ کرنے میں بھی اتنی ہی جلدی کرتا، ٹھہریں یہاں پر اور دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ برا معاملہ کرنے میں جلدی نہیں کرتا، اللہ کو سمجھیں، اللہ تعالیٰ مہلت دیتے ہیں کہ سمجھ کی طرف واپس آ جائے، اپنی ذرا سمجھ بوجھ کی طرف واپس آ جائے، اس لیے اللہ تعالیٰ کسی کو دی ہوئی بد دعا، کسی کے لیے کی ہوئی بد دعا، ٹھیک ہے، یا کوئی بھی ایسا جملہ، موت کی دعا اور شر کی کوئی بھی دعا اپنے لیے کی ہو، اپنے بچوں کے لیے والدین نے کی ہو، یا کسی دوسرے نے آپ کو یا مجھے کوئی بد دعا دی ہو، اللہ تعالیٰ کا یہ قاعدہ اور کلیہ نہیں کہ وہ ان بد دعاؤں اور ان ساری جو نیگیٹیوٹی ہے اس کو پورا کرنے میں اللہ تعالیٰ جلدی نہیں کرتا، اللہ حکمت والا ہے۔ اللہ کہتے ہیں اگر کہیں میں ایسا ہوتا کہ جس طرح تمہاری دعائیں جلدی جلدی میں قبول کرتا ہوں،
تمہاری بد دعائیں بھی جلدی جلدی قبول کرنے لگ جاتا تو پھر تو تم یہاں پر چلتے پھرتے کوئی نظر ہی نہ آتا، کب کہ یہ قصے کہانیاں ختم ہو گئی ہوتی۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، وہ دنیا کی بھلائی مانگنے میں جتنی جلدی کرتے ہیں تو ان کی مہلت عمل کب کی ختم ہو چکی ہوتی، یعنی وہ مر چکے ہوتے، مگر ہمارا یہ طریقہ نہیں ہے، اس لیے کہ بندہ جو ہے نا وہ بہت اجلت میں ہے، بندہ بہت کسی وقت عقل سے بھی باہر کی کام یا زبان سے ایسی، زبان کے اندر سے یا دل کی گہرائیوں میں سی بعض دفعہ سچائی کے ساتھ ایسے جملے نکال دیتا ہے جو کہ نہ اس کے حق میں اچھے ہوتے ہیں، نہ کسی دوسرے کے حق میں اچھے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تو سب کا خیر ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کبھی بھی جو شر والی چیز کی دعا ہوتی ہے اس کو کبھی بھی جلدی قبول نہیں کرتے۔ اللہ کہتے ہیں ہمارا یہ طریقہ نہیں ہے، اس لیے ہم ان لوگوں کو جو ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے ان کی سرکشی میں بھٹکنے کے لیے بس ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ انسان کا حال تو یہ ہے کہ جب اس پر کوئی سخت وقت آتا ہے تو کھڑے بیٹھے لیٹے ہر لمحہ ہم کو ہی پکارتا ہے، مگر جب ہم اس کی مصیبت ٹال دیتے ہیں تو ایسے چل نکلتا ہے ہمارے پاس سے کہ گویا اس نے کبھی اپنے کسی برے وقت میں ہم کو پکارا ہی نہیں تھا۔ ایسی بے رخی کرتا ہے، ایسی بے رخی کرتا ہے، جب ہم اس کو کوئی سخت وقت اس کے اوپر آتا ہے تو پھر کس کو پکارتا ہے، کھڑے ہوئے بھی وہی پکارے، بیٹھے ہوئے بھی وہی پکارے، اللہ ہی کو پکار رہا ہے، لیٹے ہوئے کروٹ کروٹ بھی اسی کو پکار رہا ہے، اور جب اس کی پکار کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کی مصیبت کو ٹال دیتے ہیں تو ایسا چل نکلتا ہے گویا کبھی اپنے برے وقت میں اس نے ہمیں کبھی پکارا ہی نہیں تھا۔ اللہ اکبر، اس طرح حد سے گزر جانے والے لوگوں کے لیے ان کے کرتوت خوشنما بنا دیے گئے ہیں، یعنی ایسے بے پرواہ ہوئے ہیں وہ، اور یہ بے پرواہیاں ان کے لیے کوئی مطلب کہ ان کو نظر ہی نہیں آ رہی، ایسے بے پرواہی وہ جو کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے حقوق کے ساتھ، تو یہی کرتوت ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو ان کے لیے ہم نے خوشنما بنا دیے ہیں، کہ وہ کہتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، اور وہ اللہ کو بھول بھال جاتے ہیں، اس کے احسانات کو بھول جاتے ہیں، یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ اپنے اس بگڑے ہوئے مسئلے میں اللہ کو یاد کیا تھا۔ لوگوں تم سے پہلے کی قوموں کو جو اپنے اپنے زمانے میں برسر عروج تھیں ہم نے ہلاک کر دیا جب انہوں نے ظلم کی روش اختیار کی۔ ٹھیک ہے، جب انہوں نے بھی یہی بے رخیاں کی، جب وہی بندگی سے کی حدوں کو توڑ کے آگے نکل گئے، غلامی کی حدوں کو توڑ کے جب وہ بھی اسی طرح سے آگے نکل گئے اور بے پرواہ ہو گئے اور ظالم ہو گئے، انہوں نے بھی جب ظلم کی روش اختیار کی تو ان کو ہم نے تباہ و برباد کر دیا، اور ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے اور انہوں نے ایمان لا کر ہی نہ دیا۔ اس طرح ہم مجرموں کو ان کے جرائم کا بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اب ان کے بعد ہم نے تم کو زمین میں ان کی جگہ دی ہے تاکہ دیکھیں کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ ٹھیک ہے، خطاب جو ہے وہ تو اہل عرب سے ہو رہا ہے، پچھلی قوموں کا بھی ذکر کر کے ان کی بغاوت کے بارے میں بتا کے ان کی جو پڑی ہوئی اہل عرب کو پکار کے کہا جا رہا ہے کہ تمہاری باری بھی آئی ہے، یعنی اب تمہاری باری آئی ہے۔ ان کو تو تم دیکھو، باہر نکلو اپنے تجارتی قافلوں کو لے کے جب نکلتے ہو تو ان بستیوں کو تم دیکھ لیتے ہو جو خالی اور ویران پڑی ہیں، اور وہاں پر لوگ کبھی بسا کرتے تھے اور عذاب سے وہ ہلاک ہو چکی ہیں۔ اب ان کے بعد تمہیں سرزمین عرب پر ہم نے چلنے پھرنے کے لیے چھوڑا ہے، اب تمہاری باری ہے۔ ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے ہر آیت اب پھر اپنے اوپر بھی لے کے آئیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم سے پہلے والے لوگ یہاں پر موجود تھے، اب بتاؤ وہ کدھر ہیں، چلے گئے، اب تمہاری باری ہے، تمہیں چیک کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو تم مجرموں جیسی حرکتیں نہ کرنا، تم سیدھے رہنا، اور ان قصے کہانیوں سے، ان قصص جو قرآن کی ہیں ان سے تم اپنے لیے بہت کھلی نشانیاں لے کر اپنے عمل کو سدھار لو۔ ان کے رسول بھی ان کے پاس کھلی نشانیاں لائے، انہوں نے ایمان لا کر ہی نہ دیا۔ اس طرح ہم مجرموں کو ان کے جرائم کا بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اب ان کے بعد ہم نے تم کو زمین میں ان کی جگہ دی تاکہ اب ہم تمہیں دیکھیں کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ ٹھیک ہے، جب انہیں ہماری صاف صاف باتیں سنائی جاتی ہیں تو وہ لوگ جو ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے کہتے ہیں کہ اس کی بجائے کوئی اور قرآن لاؤ یا اس میں کچھ ترمیم کر دو۔ ترمیم کیا کر دو؟ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کرتے تھے، آزمائش بھی کرتے تھے پیارے نبی کی، کہ اگر یہ سچا نبی ہوا نا تو پھر یہ مٹائے گا نہیں، اور اگر اس نے مٹا دی تو پھر یہ سچا نبی نہیں ہے، یہ اپنی طرف سے پھر گھڑ رہا ہے اور اپنی طرف سے لگا رہا ہے، یہ بھی بات ہو سکتی ہے۔ اور ساتھ میں وہ یہ کہتے تھے کہ اس کے اندر جو توحید کی باتیں ہیں نا ساری،
اور ہمارے بتوں کو یا ہمارے جو سارا کچھ کہا گیا ہے، ہمارے بتوں کو جو کچھ کہا گیا ہے، ان چیزوں کو تم آیتوں کو یہاں سے ہٹا دو۔ اور پھر کیا ہوگا؟ ہم تمہاری باتیں سنیں گے۔ لیکن یہ ڈیمانڈ کر رہے تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام نہ اس کو مٹایا، نہ کوئی نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کر سکتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آگے آیت میں ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے میرا یہ کام ہی نہیں ہے کہ میں اپنی طرف سے اس میں کوئی تغیر یا تبدل کر دوں، نہ میں اپنی مرضی سے اس کو لے کے آیا، نہ اپنی مرضی سے لکھا، اور نہ ہی یہ میرا کام ہے کہ میں اس میں کوئی تبدیلی کر دوں۔ میں تو بس اس کا وحی کا پیروکار ہوں، پیچھے چلنے والا ہوں جو میرے پاس بھیجی جاتی ہے۔ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب کا ڈر ہے، اور کہو اگر اللہ کی مشیت یہی ہوتی تو میں یہ قرآن تمہیں کبھی نہ پڑھ کے سناتا، اور اللہ تمہیں اس کی خبر تک نہ دیتا۔ آخر اس سے پہلے میں ایک عمر تمہارے درمیان گزار چکا ہوں، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ میں اس کو لکھ رہا ہوں؟ میں تو پڑھا لکھا نہیں، مجھے تو اپنا نام نہیں لکھنا آتا۔ تمہارے اندر ذرا بھی عقل نہیں، عقل سے کام نہیں لیتے۔ اگر اللہ تو تمہارا ویل وشر ہے، اس نے تو یہ چاہا ہے کہ تمہیں میں قرآن پڑھ کے سنا دوں، ڈرا بھی دوں اور خوشخبریاں بھی دے دوں۔ اگر اللہ کی مشیت یہی ہوتی تو میں یہ قرآن تمہیں کبھی نہ پڑھ کے سناتا اور تمہیں اس کی خبر تک نہ دیتا۔ ہاں، اللہ اکبر۔ فرمایا پھر اس سے بڑھ کر اور کون ظالم ہوگا جو ایک جھوٹی بات گھڑ کے اللہ کی طرف منسوب کرے یا اللہ کی سچی واقعی آیات کو جھوٹا قرار دے دے۔ یقیناً مجرم کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ یہ لوگ اللہ کے سوا اس کی پرستش کر رہے ہیں جو ان کو نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ نفع، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں، یعنی بت ہو جائیں یا مردے ہو جائیں قبروں میں، یا پتھر ہو جائیں، یا کوئی بھی جس کو بھی ستاروں کو پوجا جاتا ہے، آگ کو پوجا جاتا ہے، استغفر اللہ ربی، سورج اور چاند ستاروں کی پوجا پرستش ہوتی ہے، پتھروں کی، درختوں کی، جانوروں کی پوجا پرستش ہوتی ہے، قبر والوں کی پوجا زندوں کی ہوتی ہے۔ اللہ معاف کرے، یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ یہ ہے وہ عقیدہ توحید کے بارے میں جو بھی شروع میں پہلی آیت میں دوسری میں ہم نے پڑھا ہے۔ یہ ہے وہ عقیدہ باطل، یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کیا تم اللہ کو اس بات کی خبر دے رہے ہو جسے وہ آسمانوں میں جانتا ہے نہ زمین میں؟ یعنی ایسی تو کوئی خبر ہے ہی نہیں، ایسی تو کوئی بات ہے ہی نہیں، تم اللہ کو وہ بات بتاتے ہو جس کی کوئی بھی بات زمین و آسمان میں موجود ہی نہیں۔ پاک ہے وہ اور بالا تر ہے، بہت ہی بالا تر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ ابتداً سارے انسان ایک ہی امت تھے شروع میں، حضرت نوح علیہ السلام تک، بعد میں انہوں نے مختلف عقیدے اور مسلک بنا لیے، اور اگر تیرے رب کی طرف سے پہلے ہی ایک بات طے نہ کر لی گئی ہوتی، یعنی کیا مطلب ہے، قیامت کا ایک وقت طے نہ کر لیا گیا ہوتا، مہلت کا وقت طے نہ کر لیا گیا ہوتا، موت تک کا وقت طے نہ کر لیا گیا ہوتا، تو جس چیز میں وہ باہم اختلاف کر رہے ہیں ان کا فیصلہ کر دیا جاتا۔ یعنی جو بھی میٹرز ہیں، جو ٹائی میٹرز ہیں، قیامت کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، حشر کے بارے میں، اللہ کے حساب کتاب کے بارے میں، قبروں سے اٹھنے کے بارے میں، جتنے بھی میٹرز ہیں، جتنے بھی اختلافات ہیں، وہ سب کا فیصلہ اللہ کر دیتا۔ لیکن کیوں نہیں ہو رہا ابھی فوراً؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک قاعدہ قانون ایک اپنا طے کیا ہوا ہے، پہلے سے ایک بات طے کر لی جب دنیا بنائی کہ ایک مہلت کا وقت ہوگا۔ ہر انسان کی زندگی کا بھی ایک مہلت کا وقت ہے، اس کی عمر تک اس کی جو قید ہے جس میں اس نے رہنا ہے اس دنیا میں، اور پھر اس دنیا کی بھی ایک مہلت کا وقت ہے جو کہ آخرت سے پہلے جتنا عرصہ دنیا رہے گی قیامت قائم ہونے سے پہلے، تو وہ ہے ایک بات طے، اور اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے یہی ہے کہ فیصلہ کا دن اللہ تعالیٰ نے رکھا، اسی لیے یہاں پر فیصلے نہیں، اختلافات ہی اختلافات ہیں، فیصلے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ قیامت کے روز کرے گا۔ اور جو وہ کہتے ہیں کہ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی، یعنی کون سی نشانیاں، وہی جو مانگ رہے ہیں شروع سے، تو ان سے کہو کہ غیب کا مالک اور مختار تو اللہ ہی ہے، اچھا تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ لوگوں کا حال یہ ہے کہ مصیبت کے بعد جب ہم ان کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو فوراً ہی وہ ہماری نشانیوں کے معاملے میں چال بازیاں شروع کر دیتے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ یہ اس قحط کی طرف اشارہ ہے، وہ قحط جو مکہ میں آیا اور یہ نشانی مانگا کرتے تھے، آخر تم کو نشانی جو ہے
وہ مانگتے تھے. ابھی جو قحط جو ہے آیا اور گزرا، اس میں تم اپنے ان معبودوں کو مایوس ہو گئے تھے معبودوں سے، اور پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوڑے ہوئے آئے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مانگا کہ یوسف علیہ السلام کے زمانے جیسا ہم میرے بھی یہاں پر جو ہے نا قحط ڈالیں، ٹھیک ہے، تاکہ ان کو بھی ذرا اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ آئے. لیکن وہ کوئی سمجھ نہیں آئی ان کو، اور الٹا کیا ہوا، آ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا کہ آپ اپنے رب سے دعا کریں کہ وہ اس قحط کو ختم کر دے اور ہم آپ پہ ایمان لے آئیں گے. لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعا کی، بارش بھی اتر آئی، قحط ختم ہو گیا، زمین جل تھل ہو گئی، لیکن یہ اپنی بات سے مکر گئے. تو نشانی تو ہو گئی، ان کے سامنے بہت سی نشانیاں تھیں. لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب مصیبت کے بعد ہم ان کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو فوراً ہی ہماری نشانیوں کے معاملے میں چال بازیاں شروع کر دیتے ہیں. ان سے کہو اللہ بھی اپنی چال میں تم سے زیادہ تیز ہے، اس کے فرشتے تمہاری سب مکاریوں کو لکھ رہے ہیں، قلم بند کر رہے ہیں. وہ اللہ ہی ہے جو تم کو خشکی اور تری میں چلاتا ہے. چنانچہ جب تم کشتیوں پر سوار ہو کر ایک سیف اینڈ ساؤنڈ اس ہوا کے ساتھ پرسکون انجوائے کرتے ہوئے ان سمندروں، پانیوں، خشکی کے اوپر جب تم سفر کرتے ہوئے اڑتے پھرتے ہو، اور پھر یکا یک اگر تیز الٹے رخ کی ہوا کا زور ہو جائے اور ہر طرف سے موجوں کے تھپیڑے لگنے شروع ہو جاتے ہیں اور مسافر سمجھ لیتے ہیں کہ طوفان میں گر گئے ہیں، اس وقت سب اپنے دین کو، اپنے طریقے کو، اپنی پکار کو، اپنے روح کو اللہ ہی کے لیے خالص کر کے اس سے دعائیں مانگتے پھرتے ہیں. اب کہتے کیا ہیں، اگر تو نے ہم کو اس بلا سے نجات دے دی تو ہم تیرے شکر گزار بندے بن جائیں گے. ٹھیک ہے، اب یہ ایک نشانی دلیل انسان کے اندر، خود توحید کی دلیل جو ہے اس کے اندر چھپی ہوئی ہے. انسان کے نفس کے اندر یہ توحید کی نشانی موجود ہے. ہر انسان جو کافر ہے، بت پرست ہے، مسلمان ہے، اہل کتاب میں سے ہے، ستارہ پرست ہے، کچھ بھی ہے، اس کے اندر، اس کے نفس کے اندر یہ توحید کی نشانی موجود ہے، جو کب سامنے آتی ہے، جب اس طرح کے میٹر ہوتے ہیں. اللہ اکبر. اور پھر وہ دعائیں مانگتے ہیں اور ان کے الفاظ سب کے سیم ہی ہوتے ہیں. وہ یہی کہتے ہیں کہ ہمیں اس بلا سے نجات دے دے، ہم تیرے شکر گزار بندے بن جائیں گے. مگر جب وہ ان کو بچا لیتا ہے ایسی سچویشن سے، تو پھر وہی لوگ حق سے منحرف ہو جاتے ہیں، پلٹ جاتے ہیں اور زمین میں بغاوت کرنے لگتے ہیں، اللہ کے ساتھ شرک کرنے لگتے ہیں. لوگوں، تمہاری یہ بغاوت الٹی تمہارے ہی خلاف پڑ رہی ہے. دنیا کی چند روزہ مزے ہیں، لوٹ لو، پھر ہماری طرف ہی تمہیں پلٹ کر آنا ہے. اس وقت ہم تمہیں بتا دیں گے کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو. دنیا کی یہ زندگی جس کے نشے میں مست ہو کر تم ہماری نشانیوں سے غفلت برت رہے ہو، اس کی مثال اس دنیا کی ایسی ہے جیسے آسمان سے ہم نے پانی برسایا تو زمین کی پیداوار جسے آدمی اور جانور سبھی کھاتے ہیں خوب گھنی ہری بھری ہو گئی. پھر عین اسی وقت جب کہ زمین اپنی بہار اور جوبن پر تھی اور کھیتیاں بنی سنوری کھڑی تھیں اور ان کے مالک سمجھ رہے تھے کہ اب ہم ان سے فائدہ اٹھانے پر بڑے قادر ہیں، ہم ان کی کٹائی کریں گے اور جیبیں بھریں گے، بڑا مال آئے گا اور ہم بڑی قدرت رکھتے ہیں، یکا یک رات کو یا دن کو ہمارا حکم آ گیا اور ہم نے اسے ایسا غارت کر کے رکھ دیا کہ گویا کل وہاں کچھ تھا ہی نہیں. یہ ہے دنیا کی حقیقت، یہ ہے دنیا کی بے ثباتی، یہ ہے دنیا اور اس کی خوشی اور غم کے میٹرز کہ کل کچھ تھا ہی نہیں. ایسا ہو جاتا ہے غم بھی ختم اور خوشی بھی ختم جیسے کل اس کا کوئی وجود ہی نہیں تھا، آج وہ نظر ہی نہیں آ رہے جیسے کل تھے ہی نہیں. تو یہ دنیا بالکل، اس کے غم بھی عارضی اور اس کی خوشیاں بھی عارضی، اس کے فائدے بھی عارضی، اس کی زندگی بھی عارضی، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر چلنا پھرنا رہنا بھی عارضی. لیکن رہنا بھی ضرور ہے اور ہونا بھی ضرور ہے اور بھگتنا بھی ضرور ہے اور صبر کرنا بھی ضرور ہے دونوں حالتوں میں. تو تم اس کا دھوکہ کھا کے اس فانی دنیا کا اور دنیا کے اندر جو نشانی اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں اپنی طرف آنے کی، اس سے تم دھوکہ کھا کے غفلت میں مت پڑ جانا. ہاں، اللہ کو نہ بھول جانا، آخرت کو نہ بھول جانا. اس دنیا کی مثال جو تمہیں دھوکے میں ڈال کے اللہ سے دور کرتی ہے، اس کی مثال تو ایسی ہے جیسے کل کچھ تھا ہی نہیں. کہ یکا یک رات کو یا دن کو ہمارا حکم آ گیا اور وہ بنی بنائی کھیتی سنوری کٹرائی کے لیے بالکل تیار، خوش نما، بڑی خوبصورت
ایسی بیکار اور غارت اللہ تعالیٰ کر کے اس کو رکھ دیتا ہے اپنے حکم سے کہ کل کچھ بھی وہاں جیسے معلوم پڑتا ہے کچھ بھی نہیں تھا. اس طرح ہم نشانیاں کھول کھول کر پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو سوچنے اور سمجھنے والے ہیں. تم اس ناپائیدار زندگی کے فریب میں مبتلا ہو رہے ہو اور اللہ تو تمہیں دارالسلام کی طرف دعوت دے رہا ہے، جنت کی طرف دعوت دے رہا ہے. وہ دارالسلام کے مستحق بننے کے لیے تمہیں پکار رہا ہے. جنت اور ایسا سلامتی کا گھر، وہ جہاں کوئی آفت نہیں، کوئی نقصان نہیں، کوئی رنج نہیں، کوئی تکلیف نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی دکھ نہیں، جہاں آسانیاں ہیں، سہولتیں ہیں، آرام ہی آرام ہے، فرصت ہی فرصت ہے، فراغت ہی فراغت ہے، فن ہی فن ہے، مزے ہی مزے ہیں، ٹیسٹ ہی ٹیسٹ ہیں، خوبصورتی ہی خوبصورتی ہے، زندگی ہے، صحت ہے، انجوائمنٹ ہے. سب کچھ کہاں ہے؟ آخرت میں پڑا ہے. تو اس دنیا کے دھوکے میں آ کے اپنی اس اخروی فار ایور کی زندگی جو ہے، جو تمہیں ملنے دینے کے لیے اللہ تعالیٰ تمہیں دارالسلام کی طرف پکار لگا رہا ہے، تم اس کی طرف بڑھو، اس کے لیے راستے دیکھو، اس کے لیے تم اپنی کمائیاں کرو، اس کی راستے میں تھکو، اس کے راستے کو تلاش کرنے کی کوشش کرو. بھائی دارالسلام کیا ہے؟ دارالسلام کی طرف مجھے جانے کا راستہ چاہیے، مجھے معلوم کرنا ہے، مجھے پہنچنا ہے. ہدایت اسی کے اختیار میں ہے، اس رب کے اختیار میں ہے. آیت نمبر 25 میں 26 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہدایت اسی کے اختیار میں ہے، جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے. واللہ یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم للذین احسنوا الحسنی والزیادہ. اللہ اکبر. کیا ہے وہ جس کو چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے؟ جن لوگوں نے بھلائی کا طریقہ اختیار کیا ان کے لیے بھلائی ہے اور مزید بھی فضل ہے. اب مزید فضل کیا ہے؟ یہ ہے جی اللہ تعالیٰ کا فضل، اس کا دیدار. وہ ساری چیزیں دنیا کے اندر جب آخرت میں اس کا مقابلہ کیا جائے تو آخرت بہت زیادہ ہے دنیا کی ہر شے کے سامنے، دنیا کے ہر مال اور دولت متاع کے سامنے آخرت بہت زیادہ ہے. آخرت کا ایک چھوٹا سا جہاں پہ ہنٹر رکھا جا سکتا ہے، جہاں پہ چھڑی رکھی جا سکتی ہے، اتنا سا جنت کا کونا دنیا و ما فیہا سے، اس کے خزانوں سے زیادہ افضل اور زیادہ قیمتی اور زیادہ شاندار اور زیادہ خوبصورت ہے، زیادہ پائیدار ہے. اتنا خوبصورت ہے کہ ہم اس کو جان ہی نہیں سکتے. ہم اس مثال کو ہی نہیں جان سکتے کہ اس کی مثال کیا ہے، کہ وہاں پر چھانٹا رکھنے کی جگہ دنیا ما فیہا سے بہتر ہے. جنت کی اندر اتنی سی چھوٹی سی جگہ دنیا ما فیہا سے بہتر ہے. اور اس کے اوپر پھر اللہ کہتے ہیں اور مزید فضل. مزید فضل یعنی صرف نیکی کے مطابق اجر نہیں ملے گا، اللہ اپنے فضل سے ان کو مزید انعام بھی بخشے گا بہت زیادہ. اور اس کا حد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا دیدار، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، اللہ تعالیٰ کا چہرہ، اللہ تعالیٰ کا راضی نامہ، وہ سب کچھ انشاءاللہ. ربنا جعلنا منہم، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس قابل بنائے عمل کے ساتھ مقبول عمل اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بخش دے. ہاں، اور ہم جو ہیں ہم یہ کمائیاں کر کے انشاءاللہ اللہ کرے کہ اس جنت کے ٹکڑے میں ہم شامل ہو جائیں. آمین. ان کے چہروں پر روح سیاہی اور ذلت نہیں چھائے گی. چمکدار، روشن، خوبصورت، ہاں چمکتے، صحت سے بھرے ہوئے، نور سے بھرے ہوئے پیارے چہرے ہوں گے. اور اس کا اپوزٹ یہاں پہ لکھا ہے کہ جو جنت میں نہیں ہوگا ان کے چہرے جو ہیں وہ روح سیاہی یعنی کالے سیاہ اور ذلت ان کے اوپر چھائی ہوگی. اور جو جنت والے ہوں گے ان کے چہرے ایسے خوبصورت ہوں گے کہ نہ ان کے اوپر سیاہی ہوگی نہ ذلت چھائی ہوگی. وہ جنت کے مستحق ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. اور جن لوگوں نے برائیاں کمائیں اور ان کی برائی جیسی ہے ویسا ہی اس کو ایک بدلہ دیا جائے گا. ذلت ان پر مسلط ہوگی اور کوئی اللہ سے ان کو بچانے والا بھی نہیں ہوگا. ان کے چہروں پر ایسی تاریکی چھائی ہوئی ہوگی کہ جیسے رات کے سیاہ پردے، اور ان پر پڑے ہوئے ہوں وہ دوزخ کے مستحق ہیں
جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. جس روز ہم نے ان سب کو ایک ساتھ اپنی عدالت میں اکٹھا ہم کریں گے. پھر ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا ہے ہم ان سے کہیں گے تم ذرا ٹھہر جاؤ، تم بھی اور تمہارے بنائے ہوئے شریک بھی یہاں پر ذرا ٹھہر جاؤ. جہنم میں جانے سے پہلے ان کو پھر رستے میں روک لیا جائے گا. پھر ہم ان کے درمیان سے اجنبیت کا پردہ ہٹا دیں گے. یعنی وہ مردے جو قبروں کے اندر تھے اجنبی تھے، وہ بت جو جن کو یہ تراشتے تھے لیکن اجنبیت ان کے درمیان تھی انسان اور بتوں کے. پھر وہ سارا کچھ جن کو یہ پکارتے تھے اللہ کو چھوڑ کے، وہ جتنے بھی شریک تھے، پتھر تھے، جانور تھے، پودے تھے، درخت تھے، سورج چاند ستارے تھے، یا انسان تھے، یا جنات تھے، یا پھر فرشتے تھے، ان سب جن کو انہوں نے اپنا معبود بنایا ہوا تھا، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا ہوا تھا، ان لوگوں کو بھی اور ان کے شریکوں کو بھی اللہ تعالیٰ ایک جگہ پہ روک لیں گے اور اجنبیت کا پردہ ان کے درمیان سے ہٹا دیں گے. وہ ایک دوسرے کو پہچاننے لگ جائیں گے اور ان کے شریک کہیں گے کہ تم ہماری عبادت تو نہیں کرتے تھے. وہ تو حیران اور پریشان، اور وہ کہیں گے تم ہماری عبادت تو نہیں کرتے تھے، ہمارے اور تمہارے درمیان تو اللہ کی ہی گواہ کافی ہے. یعنی اگر اللہ ہر کام میں اس دن عدل اور انصاف ہے، وہ دن عدلیہ کا دن ہے، وہ دن عادل حکمران کا دن ہے، اور اس دن ہر فیصلے میں ہر کوئی پکارنے والا یہی کہہ رہا ہے کہ ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ کافی ہے. وہ جو جن کی وہ عبادت کرتے تھے شریک، وہ ان سے کہیں گے تم ہماری عبادت تو نہیں کرتے تھے، ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ کافی ہے. کہ اگر تم ہماری عبادت کرتے بھی تو ہم تمہاری اس عبادت سے بالکل بے خبر تھے. اب سوچیں ذرا ان کا کیا حال ہو جائے گا جب وہ یہ کلام سنیں گے، جب وہ یہ بات سنیں گے. جن پہ تقیہ تھا، جن پہ بڑا بھروسہ تھا، جن پہ بڑا شیطان نے جو ہے ان کو گھما دیا ہوا تھا کہ یہ سفارش کر دیں گے اور یہ تمہیں بچائیں گے، یہ جہنم سے گرنے سے بچائیں گے. لیکن وہ تو خود کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو تمہاری کچھ عبادت کا خبر ہی کوئی نہیں، ہمیں کون سی خبر ہے، تم ہمیں کیا پکارتے رہے، ہم سے کیا مانگتے رہے. اب یہ سارا اگر بیک سین، ایک بیک فلیش چلتا ہے تو آپ دیکھیں اس میں کیا کیا چیزیں ہوں گی. قبروں سے جا کے مانگنے والے، ولیوں سے جا کے مانگنے والے، دھاگے باندھ کے جا کے مانگنے والے، اور پھر اپنی مرادیں بھی ادھر سے لے کے آنے والے، جو یہ سمجھتے ہوں گے کہ واقعی ہم نے وہاں پر دعا کی اور ہمیں بیٹا ملا اور ہمیں دنیا کا رزق مل گیا اور ہماری یہ مصیبت دور ہو گئی، اور تم بھی جاؤ اسی فلاں 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 جگہ پہ تم بھی جاؤ. اور پھر جب ادھر کھڑے کھڑے حشر کے میدان میں ان کو یہ پتا چلے گا کہ سب کچھ دینے والا تو واقعتاً اللہ تھا. جب وہ یہ کہیں گے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ تم ہمیں پکارتے تھے، اور خود بھی یہ ڈی ٹریک ہوئے اور دوسروں کو بھی اللہ کے رستے سے شرک کی راہ پہ انہوں نے لگایا کہ دیکھو میری وہاں پہ مراد پوری ہوئی ہے، تم بھی جاؤ. اور جب قیامت والے دن ان کو کھڑے ہو کے پتہ لگ رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم تو بے خبر تھے، تو ان فیکٹ ان ریزلٹ ان کو پتہ یہی چلے گا، ادھر پھر کیا رہ جائے گا ان کے پاس، دنیا بھی گئی اور آخرت بھی تباہ. اس وقت ہر شخص اپنے کیے کا مزہ چکھ لے گا، سب اپنے حقیقی مالک کی طرف پھیر دیے جائیں گے اور وہ سارے جھوٹ جو انہوں نے گھر رکھے تھے گم ہو جائیں گے. آیت نمبر 30 آگے، آیت نمبر 31 میں اللہ فرما رہے ہیں ان سے پوچھو کون تم کو آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے، ذرا بتاؤ تو صحیح کون رزق دیتا ہے آسمان اور زمین سے؟ کیا یہ بت دیتے ہیں؟ کیا اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو وہ فرشتے یا جنات وہ دیتے ہیں؟ یا تمہارے شریک جن جن کو تم نے بنایا ہوئے وہ دیتے ہیں؟ کون تمہیں آسمان و زمین سے رزق دیتا ہے؟ یہ سماعت اور بینائی کی قوتیں کس کے اختیار میں ہیں؟ کون بے جان میں سے جاندار کو اور جاندار میں سے بے جان کو نکالتا ہے؟ کون اس نظم عالم کی تدبیر کر رہا ہے؟ وہ ضرور کہیں گے اللہ، وہ ضرور کہیں گے اللہ. یعنی کہ یہ وہ جانتے ہیں کہ یہ کام سب اللہ کرنے والا ہے، یہ ان کے بت نہیں کر سکتے، یہ ان کے جن کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا ہوا ہے وہ بزرگ نہیں کر سکتے، وہ ہستیاں نہیں کر سکتی. کہو پھر تم حقیقت کے خلاف چلنے سے پرہیز نہیں کرتے، پھر کیوں تم اس حقیقت کو نہیں مانتے؟ تب تو یہی اللہ تمہارا حقیقی رب ہے. یعنی تم اگر یہ کہتے ہو کہ اللہ، تو پھر تو تمہارا رب حقیقی اللہ ہی ہے، پھر تم پرہیز کیوں نہیں کرتے اس کی حقیقت کے خلاف چلنے سے؟ پھر حق کے بعد گمراہی کے سوا اور باقی کیا رہ گیا؟ آخر یہ تم کدھر پھرائے جا رہے ہو؟ کون تمہیں الٹی راہ لگا رہا ہے؟
ہاں، یعنی سوچنے پہ مجبور کر رہے ہیں کہ کون ہے تمہیں ہدایت سے دور کرنے والا، کون ہے جو تمہیں الٹی راہ پر پٹیاں پڑھا رہا ہے، کدھر تم پھرائے جا رہے ہو؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو، اس طرح نافرمانی اختیار کرنے والوں پر تمہارے رب کی بات سچی ثابت ہو گئی اور وہ مان کر نہیں دیں گے۔ یعنی اتنا کچھ ان کے سامنے، ان کے نفس جو ہیں وہ ان دلائل کو مان رہے ہیں، ان کے نفس، ان کی زبان میں سے صرف ایک حقیقت جواب میں اللہ آ جاتا ہے نا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اندر وہ سب کچھ سمجھتے ہیں، دلیل بھی مانتے ہیں، ہر چیز جانتے ہیں کہ نہ رزق اللہ کے سوا کوئی دیتا ہے آسمان و زمین میں سے، نہ سماعت اللہ کے سوا کسی کے پاس، کسی کے کنٹرول میں ہے، نہ ہی بینائی کی قوتیں کسی کے اختیار میں ہیں، کوئی بے جان اور جاندار کو، بے جان میں سے جاندار کو اللہ کے سوا کوئی نہیں نکال سکتا، اور جاندار میں سے بے جان کو اللہ کے سوا کوئی نہیں نکال سکتا۔ اور اس دنیا کی جو تدبیر ہے، روزانہ کے دن چڑھنے، موسم بدلنا، بارش آنا، ہوا، تند، یہ وہ، اس سارے دنیا کی جتنی بھی تدابیر ہیں سب کا انتظام اللہ کے پاس ہے، یہ وہ مانتے ہیں، اور یہ مان کر وہ ضرور کہیں گے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، وہ کہیں گے اللہ۔ تو بس یہ ثابت ہو گیا کہ پیارے نبی آپ دیکھیں معجزے اسی لیے بھیجے نہیں گئے، آپ دیکھیں اس طرح نافرمانی اختیار کرنے والوں پر آپ کے رب کی بات صادق آ گئی، سچی ہو گئی کہ یہ مان کر نہیں دیں گے، چاہے معجزے بھی اتر آئیں، چاہے آپ وہ پچھلے 6 جو ان کی ڈیمانڈز ہیں وہ پوری کر دیں، جو انہوں نے پچھلے سبق میں ہم نے جو پڑھا تھا، پھر بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے معجزات جو ہیں ان کے منہ مانگے نہیں بھیجے۔ ان سے پوچھو تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ہے جو تخلیق کی ابتدا بھی کرتا ہو یا پھر اس کا دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہو؟ پوچھو، یعنی یہ سارے دلائل ہیں جو اللہ تعالیٰ کی توحید کے ہیں، ان سے پوچھو۔ یہ آج بھی جو توحید کو چھوڑ کے شرک میں، بدعات میں پھنسے ہوئے ہیں، ان سے یہ سوالات کیے جا سکتے ہیں، اسی وے میں کیے جا سکتے ہیں، انہی باتوں کو دہرایا جا سکتا ہے۔ جن سے تم مانگنے بیٹھے ہوئے ہو، بتاؤ انہوں نے کون سی چیز پیدا کی ہے، یا پھر اس چیز کو دوبارہ پیدا کرنے کا اختیار ہے ان کے پاس؟ تو آپ دیکھیے کہ آگے سامنے والے کی بولتی بند ہو جائے گی۔ کہو وہ صرف اللہ ہی ہے جو تخلیق کی ابتدا بھی کرتا ہے اور اس کو دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے، پھر تم یہ کس الٹی راہ پر چلائے جا رہے ہو؟ غور کرو، اپنی فکر کرو، کس کے ہاتھ میں تمہاری باگیں ہیں، کون تمہیں چلا رہا ہے، کون تمہارے اوپر سواری کر رہا ہے، تو کون تمہیں مس گائیڈ کر رہا ہے؟ ان سے پوچھو تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہو، جو جنت کا راستہ بتاتا ہو، جو آخرت کی تیاری کرواتا ہو، جو تمہیں دین کی بات بتاتا ہو، جو تمہیں یہ کہتا ہو کہ اللہ ایک ہے، یا یہ والے سبق دیتا ہو؟ یہ پوری دلائل ہیں، پوری دلیلیں ہیں، اور جس طرح دیکھیں آپ اور میں سوچیں تو سامنے والے کے منہ بند ہو گئے ہوں گے نا، اسی طرح اس وقت بھی سب کے منہ بند ہو گئے تھے اور آج بھی ہو سکتے ہیں۔ ان سے پوچھو تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو حق کی طرف تمہاری رہنمائی کرتا ہے؟ کسی نے یہ بتایا ہے کہ اللہ سے خوف کھاؤ؟ کسی شریک نے یہ بتایا ہے کہ خود اس کو اللہ نے ہی پیدا کیا ہے؟ تو بول ہی نہیں سکتا، وہ تو تمہاری دعاؤں کا جواب ہی نہیں دے سکتا۔ اس کی تو آنکھیں بھی تم خود بنا رہے، اس کو کریٹ تم خود کر رہے ہو، اس نے کون سی چیز بنانی ہے، اس نے تمہیں کون سا حق کا راہ بتانی ہے؟ کہو وہ صرف اللہ ہی ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ کون سا حق؟ دارالسلام کی طرف، جو پکار لگاتا ہے، جو تمہیں جہنم سے بچانا چاہتا ہے، جو تمہیں سیف سائڈ کی طرف لے کے آنا چاہتا ہے، جو تمہیں ابدی خوشیاں دینا چاہتا ہے، تمہیں ابدی بہاریں اور ابدی تمہارے گھر اور شاندار تمہیں محلوں میں سجانا چاہتا ہے۔ وہ صرف اللہ ہے جو حق کی طرف تمہاری رہنمائی کرتا ہے، توحید کی طرف دعوت دیتا ہے۔ کس طرح؟ اپنے رسول اور نبی اور اپنی کتاب کے ذریعے سے، اپنے دلائل کے ذریعے سے، زمین و آسمان کی اور دنیا بھر کی تمام نشانیوں کے ذریعے سے۔ پھر تم بھلا بتاؤ جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے وہ اس کا زیادہ مستحق ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، یا وہ جو خود راہ نہیں پاتا، جس کی اپنی آنکھیں کوئی نہیں، جو خود ہی اندھا ہے، جس کو خود ہی نہیں پتا کدھر جانا ہے، جو خود ہی جہنم سے نہیں بچ پا رہا، جو خود ہی تمہیں
دنیا اور آخرت کے جو خود فائدے حاصل نہیں کر سکتا، اس کے ہاتھ میں نہ کوئی نفع ہے نہ کوئی نقصان ہے، وہ خود راہ نہیں پاتا الا یہ کہ اس کی رہنمائی کر دی جائے۔ سب کچھ دیکھیں اس کے اندر آپ کو صاف نظر آ رہا ہے۔ مالکم آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیا ہو گیا ہے، کیسے الٹے الٹے تم فیصلے کرتے ہو؟ کیف تحکمون، یعنی کہ تمہارے پاس عقل ہے، اتنی کھلی صاف ستھری موٹی موٹی سامنے والی ساری باتیں تمہیں بتا دی، اور پھر بھی تم الٹے الٹے فیصلے کرتے ہو، پھر بھی تم نہیں مانتے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ محض قیاس اور گمان کے پیچھے چل رہے ہیں، بس وہم و گمان کے پیچھے چل رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی ایسے قوانین انہوں نے بنا رکھے ہیں جو صرف گمان ہیں، ایسے مذہب انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، ایسے فلسفے ہیں، ایسی باتیں ہیں، ایسے رہنماؤں کی پیروی کر رہے ہیں جنہوں نے اپنے پاس سے باتیں بنائی ہوئی ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ بڑے بڑے لوگ ہیں، بڑے باپ دادا ہیں، انہی کو ہم مانتے چلے آ رہے ہیں۔ یعنی یہ بس محض ان کے قیاس و گمان ہے، ان کا مذہب جس کے پیچھے یہ چل رہے ہیں، دلیل کوئی نہیں ان کے پاس، حالانکہ گمان حق کی ضرورت کو کچھ بھی پورا نہیں کرتا۔ جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے، اور یہ قرآن وہ چیز ہے جو اللہ کی وحی اور تعلیم کے بغیر یہ قرآن وہ چیز نہیں ہے، یہ قرآن ایسی چیز نہیں جو اللہ کی وحی اور تعلیم کے بغیر ہی لکھ لایا جائے، بلکہ یہ تو جو کچھ پہلے آ چکا تھا اس کی تصدیق اور الکتاب کی تفصیل ہے، پہلی کتابوں کی اور تورات کی۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ فرما روائے کائنات کی طرف سے ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لا ریب فیہ من رب العالمین، یہ کتاب اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خود ہی تصنیف کر لیا ہے، خود ہی باندھ لیا ہے، خود ہی لکھ لائے ہیں کسی سے؟ کہو اگر تم اپنے الزام میں سچے ہو تو ایک صورت اس جیسی تصنیف کر کے لے آؤ، اور ایک خدا کو چھوڑ کر جس کو تم بلا سکتے ہو، وہ اللہ جس کو تم مان چکے ہو کہ زمین و آسمان کے سارے خزانے اس کی قدرت میں ہیں، اس کو چھوڑ کر جس کو تم بلا سکتے ہو مدد کے لیے تم بلا لاؤ، اور ایک صورت بنا لاؤ اس جیسی۔ اصل یہ ہے کہ جو چیز ان کے علم کی گرفت میں نہیں آئی اور جس کا مال بھی ان کے سامنے نہیں آیا، اس کو انہوں نے خواہ مخواہ اٹکل پچوں چھٹلا دیا، ایویں خواہ مخواہ جھٹلا دیا، جس کا ان کو علم نہیں تھا، علم حاصل کرنے کے پیچھے بھی نہیں گئے، کوشش ہی نہیں کی، بس ایسے بے علمی میں اس کو جھٹلا دیا، اور اس کی طویلیں جو ہیں جھوٹی جھوٹی کرنی۔ اصل بات یہ ہے، اس طرح تو ان سے پہلے کے لوگ بھی جھٹلا چکے ہیں، یعنی یہ انہی کے نقش قدم پر ہیں۔ پھر دیکھ لو کہ ان ظالموں کا کیا انجام ہوا، ان میں سے کچھ لوگ ایمان لائیں گے اور کچھ نہیں لائیں گے، اور تیرا رب ان مفسدوں کو بھی خوب جانتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ دی اینڈ بھی جانتا ہے، ہر انسان کا دی اینڈ اللہ جانتا ہے کہ کون مفسد ہے، کون ایمان لائے گا، کون ایمان نہیں لائے گا۔ اللہ یہ بھی کہہ رہے ہیں، بتا رہے ہیں، کچھ ایمان لے آئیں گے، کچھ نہیں لائیں گے، اور تیرا رب ان مفسدوں کو بھی خوب جانتا ہے۔ اگر یہ تجھے جھٹلاتے ہیں تو کہہ دے میرا عمل میرے لیے ہے اور تمہارا عمل تمہارے لیے ہے، جو کچھ میں کرتا ہوں اس کی ذمہ داری سے تم بری ہو، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس کی ذمہ داری سے میں بری ہوں۔ یعنی یہ نہ کہو مجھے کہ اس کتاب میں کچھ تبدیل کر دو، یہ مت کہو کہ اس کتاب میں سے کچھ نکال دو، اور یہ مت کہو کہ کچھ دن میرے بتوں کی عبادت کر لو، اور ایک دن ہم تمہارے اللہ کی عبادت کر لیں گے، مجھ سے یہ مت کہو، میں تمہارے اعمال سے بری اور تم میرے اعمال سے بری، بس جو کچھ تم کر رہے ہو اس کی ذمہ داری سے میں بری ہوں۔ ان میں بہت سے لوگ ہیں جو تیری باتیں سنتے ہیں، مگر کیا تو بہروں کو سنائے گا خواہ وہ کچھ نہ سمجھتے ہوں؟ یعنی ان کا سننا اس طرح کا ہوتا ہے جیسے جانور کو بھی آواز دیتے ہیں تو جانور بھی سن لیتا ہے، لیکن ان کے اندر عقل اور سمجھ کوئی نہیں ہے، معنی کی طرف معنی نہیں سمجھتے، اس کی ڈیپتھ میں نہیں جاتے، اس طرح ایسے بے وقوف انسان ہے۔ کیا تم ان کو سناؤ گے جو سنتے نہیں ہیں؟ بہروں کو، ان میں سے بہت سے لوگ ہیں جو تجھے دیکھتے ہیں، مگر کیا تو اندھوں کو راہ دکھائے گا خواہ انہیں کچھ نہ سوچتا ہو؟ یعنی ان کے اندر سر کی آنکھیں تو ہیں، بصارت تو ہے، لیکن بصیرت موجود نہیں ہے۔ اللہ، یعنی اتنی اصل چیز دل کی آنکھوں کا کھلا ہونا ہے، دل کی آنکھوں سے یہ نہیں دیکھتے، سر کی آنکھوں سے تو جانور بھی دیکھ لیتا ہے، سر کے کانوں سے تو جانور بھی سن لیتا ہے،
دل کے کان اور دل کی آنکھیں ان کی بند ہو چکی ہیں ان کے کرتوتوں کی وجہ سے، انہیں کچھ نہیں سوچتا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا، لوگ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ اللہ تو اتنی محبت کرنے والا، اتنی مہلتیں دینے والا، اتنا چاہنے والا، پکارے لگانے والا، اپنی طرف بلانے والا، توجہ دینے والا، ہر سال رمضان کا مہینہ بھیجنے والا، ہر دن میں 5 وقت کی پکار لگانے والا کہ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، فلاں کی طرف آ جاؤ۔ یہ لوگ اپنے اوپر خود ظلم کرتے ہیں، آج یہ دنیا کی زندگی میں مست ہیں، اور جس روز اللہ ان کو اکٹھا کرے گا تو یہی دنیا کی زندگی انہیں ایسی محسوس ہوگی گویا یہ محض ایک گھڑی بھر آپس میں صرف جان پہچان کو ٹھہرے تھے، جان پہچان کو ٹھہرے تھے، صرف اتنا سا کہ آپ کا کیا نام ہے، میرا نام یہ ہے، آپ کا کیا نام ہے، میرا نام یہ ہے، بس تھوڑے عرصے بعد وہ نام بھی بھول گئے ہوتے ہیں میری طرح۔ اتنا سا ٹائم جو کسی کو تعارف لینے میں نا صرف نام پوچھنے میں پہچان میں ہوتا ہے، بس اتنا سا ٹائم وہ 80 سال کی زندگی لگے گی، وہ 80 سال کی زندگی بندوں کو لگے گی کہ ہم نے یہ دنیا میں گزاری، اس دنیا جس کے پیچھے یہ مست ہوئے ہوئے ہیں، اللہ کا دن جو ہے اس کے لیے کوئی تیاری نہیں کر رہے، تو اس دن ایسے ان کو لگے گا جیسے گھڑی بھر کو ایک دوسرے کی جان پہچان کرنے کو ٹھہرے تھے دنیا میں۔ کیا مطلب ہے؟ اتنا لمبا قیامت کا دن ہوگا، اتنا لمبا دن ہوگا قیامت والا، اور اس اتنے لمبے دن کے بعد کہیں جا کے حساب کتاب شروع ہوگا، اور پھر وہ حساب کتاب کا دن، وہ اس کی طوالت، لیکن مسلمانوں کے لیے وہ جب حساب کتاب ہوگا انشاءاللہ وہ مومنین کے لیے تو آسانی کا وقت ہو جائے گا انشاءاللہ، لیکن 50,000 سال جو وہاں حساب کتاب شروع ہونے سے پہلے کھڑا ہونا ہے، آپ اس کا شمار نہیں کر سکتے کہ وہ کتنا لمبا دن ہوگا۔ اس وقت بھی حساب کتاب شروع ہونے سے پہلے سب اکٹھے ہوں گے اور اتنا لمبا دن ہوگا، اور پھر جب حساب کتاب شروع ہوگا پھر وہ ٹائم الگ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس میں داخل فرمائے، اور اس دن کو ہمارے لیے ہلکا اور آسان کر دے، آمین۔ جیسے اللہ تعالیٰ اپنے پیارے بندوں کے لیے اس دن کو ہلکا اور آسان فرمائے گا، ایک مشکل گھڑی کے بعد آسانی دے دے گا اللہ تعالیٰ، اسی طرح میرے اور آپ کے نصیب میں بھی وہ آسانیاں ضرور بضرور لکھے، آمین۔ آیت نمبر 46 میں پڑھ رہی ہوں، 45 اور 46 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بس اتنی سی جان پہچان کے لیے ٹھہرے ہوں گے، دنیا کی ساری زندگی ان کو اس بڑے دن کے مقابلے میں ایسے لگے گی۔ اس وقت تحقیق ہو جائے گا کہ فی الواقع سخت گھاٹے میں رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلا دیا اور ہرگز وہ راہ راست پر نہیں تھے۔ جن برے نتائج سے ہم انہیں ڈرا رہے ہیں ان کا کوئی حصہ ہم تیرے جیتے جی بھی دکھا دیں یا اس سے پہلے ہی تجھے اٹھا لیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بہرحال انہیں آنا تو ہماری ہی طرف ہے، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اس پر اللہ ہی گواہ کافی ہے۔ ہر امت کے لیے ایک رسول ہے، پھر جب کسی امت کے پاس اس کا رسول آ جاتا ہے تو اس کا فیصلہ پورے انصاف کے ساتھ چکا دیا جاتا ہے اور اس پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جاتا۔ کہتے ہیں اگر تمہاری یہ دھمکی سچی ہے تو آخر یہ کب پوری ہوگی؟ ہاں کہو میرے اختیار میں خود اپنا نفع نقصان نہیں، سب کچھ اللہ کی مشیت پر ہی موقوف ہے، اللہ کو معلوم ہے، وہی چاہتا ہے، جو حکم کرتا ہے وہی ہوتا ہے۔ ہر امت کے لیے مہلت کی ایک مدت ہوتی ہے، جب یہ مدت پوری ہو جاتی ہے تو گھڑی بھر کی تقدیم اور تاخیر بھی نہیں ہوتی۔ ان سے کہو کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اگر اللہ کا عذاب اچانک رات کو یا دن کو آ جائے تو تم کیا کر سکتے ہو؟ رات کو سوتے ہوئے چھتیں گر جائیں، رات کو سوتے ہوئے زلزلے آ جائیں، سارے دروازے ساری بستی گر جائے تو تم کیا کرو گے؟ یا دن کے ٹائم ہی چلتے پھرتے اللہ تعالیٰ تمہیں شہروں کے اندر دھنسا دے اور مار دے تو تم کیا کر سکتے ہو؟ ذرا سوچو۔ آخر یہ ایسی کون سی چیز ہے جس کے لیے مجرم جلدی مچا رہے ہیں، جو عذاب جلدی مانگ رہے ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہمیں مار دے اللہ تعالیٰ، آسمان کے ٹکڑے ہمارے اوپر
مارے اور پتھروں کی بارش کر دے، استغفر اللہ ربی، یہ مانگتے تھے نا، جلدی مچاتے تھے. تو کہتے ہیں آخر کس چیز کی جلدی مچا رہے ہیں یہ؟ کیا جب وہ تم پر آ پڑے اسی وقت تم اسے مانو گے؟ یعنی ایٹ دا اینڈ تو ہونا یہی ہے، جب آئے گی تو مانو گے، جیسے پہلی قوموں نے مانا. جب آئی سر پہ تو مانا، جب وہ ٹوٹ پڑی سر پہ تو جان لیا اور مان لیا. لیکن اس وقت کی کوئی توبہ، کوئی ماننا اور کوئی جاننا ان کو کسی قسم کا ایمان لانا تک بھی نفع نہ دیا کسی نے، کسی کو بھی. فرعون کو دیکھ لیں، اس کی مثال سب سے اوپر ہے کہ اس نے کس طرح سے اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کی تھی جب اس کے سر پہ وہ عذاب آ کے گرا تھا. پھر ان بستیوں کی بھی باتیں جو ہیں آگے آگے ہم پڑھنے جا رہے ہیں انشاءاللہ. اس میں ہر ہلاک ہونے والے وہ لوگ جو ہیں وہ یہی کہتے رہے، مان بھی گئے، جان بھی گئے، ایمان بھی لایا، اور خود ظالم ہونے کا انہوں نے اقرار کیا کہ ہم ہی ظالم تھے، ہم ہی ظالم تھے. کیا اس وقت تم مانو گے جب تمہارے اوپر آ پڑے گی؟ اب بچنا چاہتے ہو، حالانکہ تم خود ہی اس کے جلدی آنے کا تقاضا کر رہے تھے. پھر ظالموں سے کہا جائے گا کہ اب ہمیشہ کے عذاب کا مزہ چکھو، جو کچھ تم کماتے رہے ہو اس کی پاداش کے سوا اور تمہیں کیا بدلہ دیا جا سکتا ہے. بس یہ اللہ تعالیٰ جو ہے مجھے اور آپ کو ان آیات کی گہرائی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو ان مناظر کے اندر سے سبق لینے کی توفیق اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آسانیاں اللہ تعالیٰ میری اور آپ کے لیے عمل کے اندر لے آئے. آج کا جو فرسٹ پارٹ ہے سورہ یونس کا یہاں تک، انشاءاللہ اگلا پارٹ جلد آ جائے گا. مجھے امید ہے آپ کو جو ہے سمجھ آ رہی ہوگی. آپ لوگ کمنٹس جو ہیں وہ بہت کم کر رہے ہیں، ویوز میرے پاس زیادہ آ رہے ہوتے ہیں لیکن کمنٹس اور لائک وغیرہ کچھ بھی نہیں آ رہا ہوتا جس سے مجھے پتہ چلے میسج کے ساتھ کہ ماشاءاللہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی. آپ کو 1 گھنٹہ یہ لیکچر جو ہے اس کے لیے ٹائم ٹھیک ہے کیسا ہے؟ بہرحال یہ آپ جو ہیں میسج ضرور کیا کریں، لائک کیا کریں اور دعا کیا کریں. اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے لیے اس کو صدقہ جاریہ بنا دے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ صحت اور عافیت والے تمام دن صبح و شام ایک ایک سانس اللہ تعالیٰ اپنی رضا والا مجھے اور آپ کو عطا فرمائے. اسی کے ساتھ ہی آج کا سبق یہاں پر اختتام. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.